سورۃ الحج یہ صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 22ویں صورت ہے، مدنی ہے۔ اس میں 78 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 1، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، یعنی اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بونچال بڑی زبردست چیز ہے۔ آیت نمبر 2، جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ آیت نمبر 3، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑے کرتے ہیں اور وہ سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 4، جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ آیت نمبر 5، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں، اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں کہ متعین مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض وہ ہے جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تمہیں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجائی ہوئی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ اس آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتڑے سے، اس کی تفسیر میں ہے جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن یا مشکل سمجھتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ خود اپنی تخلیق پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس حیرت انگیز طریقے پر کتنے مرحلوں سے گزار کر تمہیں پیدا فرمایا تھا۔ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا، تم میں جان نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جان ڈالی۔ جس ذات نے اس حیرت انگیز طریقے سے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تو کیا وہ تمہیں مردہ لاش بننے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ اسی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گوشت کے لوتڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا اور کبھی پورا نہیں بنتا۔ اس کی تفسیر میں ہے یعنی بعض اوقات تو اس گوشت کے لوتڑے سے ماں کے پیٹ میں بچے کے اعضاء پورے بن جاتے ہیں اور بعض اوقات پورے نہیں بنتے، پھر بعض اوقات اسی نامکمل حالت میں عورت کو اسقاط ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بچہ ناقص اعضاء کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اسی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے۔ اس کی تفسیر میں ہے یعنی زیادہ بڑھاپے کی حالت میں انسان بچپن کی سی ناسمجھی کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور جوانی میں اس نے کتنا علم حاصل کیا ہو اس بڑھاپے میں وہ سب یا اکثر حصہ بھول جاتا ہے۔ اسی آیت کے آخر میں ہے اور زمین ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ اس کی تفسیر میں ہے یہ دوبارہ زندگی دینے کی دوسری دلیل ہے، اور وہ یہ کہ زمین جب خشک ہوتی ہے تو اس میں زندگی کے آثار ختم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس میں زندگی کی نئی لہر دوڑا دیتا ہے، اور اسی بے جان زمین سے پودے اگنے لگتے ہیں۔ جو خدا اس پر قادر ہے کہ وہ تمہیں قادر ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندگی دینے پر قادر نہیں؟ آیت نمبر 6، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی کا وجود برحق ہے اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت نمبر 6 کی تفسیر میں ہے مطلب یہ کہ تمہاری اپنی تخلیق ہو یا زمین سے پودے اگانے کا معاملہ، ان ساری باتوں کی اصل علت یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کا وجود ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں،
اور باقی ساری چیزیں اسی قدرت سے وجود میں آتی ہے، لہذا وہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 7، اور اس لیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ اس آیت نمبر 7 کی تفسیر میں ہے، انسان کی جس پیدائش کا ذکر اوپر کیا گیا ہے وہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور دوسری طرف اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے ان کی پیدائش ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انہیں ایک اور زندگی دی جائے، کیونکہ اگر دوسری زندگی نہ ہو تو دنیا میں نیکی کرنے والے اور بدی کرنے والے، ظالم اور مظلوم سب برابر ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ناانصافی کے لیے انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتا کہ جو چاہے دوسروں پر ظلم کرتا رہے یا گناہوں کا تھومار لگا دے اور اسے اپنے عمل کی کوئی سزا نہ ملے، اور اسی طرح دنیا میں کوئی شخص کتنی پاک باز زندگی گزارے اس کو کوئی انعام نہ ملے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ جب انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو آخرت میں انہیں دوسری زندگی دے کر انہیں انعام یا سزا ضرور دے۔ آیت نمبر 8، اور لوگوں میں کچھ ایسے جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت اور نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب۔ آیت نمبر 9، وہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آنکھ کا مزہ چکھائیں گے۔ آیت نمبر 10، کہ یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 11، لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا بھی کوئی اور آخرت بھی، ایسے شخص نے دنیا بھی کوئی اور آخرت بھی، یہی تو کھلا ہوا گاٹھا ہے۔ اس آیت نمبر 11 کی تفسیر میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ کچھ لوگ اس لالچ میں اسلام لائے کہ اسلام کی وجہ سے انہیں دنیا میں کچھ فوائد حاصل ہوں گے، لیکن جب ان کی توقع پوری نہیں ہوئی بلکہ کوئی آزمائش آ گئی تو وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے۔ یہ آیت ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ لوگ حق ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرتے بلکہ دنیا کے مفادات کی خاطر قبول کرتے ہیں، اور ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی جنگ میں اس نیت سے کنارے کھڑا ہو گیا ہو کہ دونوں لشکروں میں سے جس کا پلہ باری نظر آئے گا اس کے ساتھ ہو جاؤں گا تاکہ کچھ مفادات حاصل کر سکوں۔ سبق یہ دیا گیا ہے کہ اسلام پر عمل اس لالچ میں نہ کرو کہ اس دنیا ہی میں تمہیں کوئی فائدہ مل جائے گا، بلکہ اس لیے کرو کہ وہ برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا یہی ہے۔ جہاں تک دنیا کے مفادات کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ مشیت ہے کس کو کیا دیا جائے۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد دنیاوی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی آزمائش بھی آ سکتی ہے جس میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ مصیبت دور فرما کر آزمائش سے نکال دے، مصیبت دور فرما کر آزمائش سے نکال دے۔ آیت نمبر 12، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ آیت نمبر 13، یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا۔ اس آیت نمبر 13 کی تفسیر میں ہے، اصل میں ان جھوٹے خداؤں میں خود نہ تو کوئی فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی، البتہ یہ نقصان پہنچنے کا سبب بن سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ جو شخص انہیں اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک مانے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا مستحق ہوگا۔ اسی آیت نمبر 13 کی تفسیر میں مزید ہے، جس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہو وہ نہ مددگار بنانے کے لائق ہے
اور نہ ساتھی بنانے کے لائق، لہذا ان بتوں سے امیدیں لگانا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 14، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یقیناً اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 15، جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے لوگ فرماتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ بندہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ لے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جنجلاہٹ دور کر سکتی ہے۔ اس آیت نمبر 15 کی تفسیر میں ہے، رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالنے کے ایک معنی تو عربی محاورے کے مطابق پھانسی دے کر گلا گھونٹنے کے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں یہ معنی لیے جائیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، تو اس صورت میں آسمان سے مراد اوپر کی سمت یعنی چھت ہوگی، اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص جس کا خیال یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اس کا یہ خیال نہ تو پورا ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس پر اگر اسے غصہ اور جنجلاہٹ ہے تو وہ چھت کی طرف ایک رسی تان کر اپنے آپ کو پھانسی دے اور اپنا گلا گھونٹ لے۔ اور آسمان تک رسی تان کر رابطہ کاٹ لینے کی ایک دوسری تشریح جابر بن زید سے منقول ہے، وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہے ان کا سرچشمہ وہ وہی ہے جو آپ پر آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اب اگر کسی شخص کو ان کامیابیوں پر غم و غصہ ہے اور ان کامیابیوں کا راستہ روکنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی رسی تان کر آسمان تک جائے اور وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رابطہ کاٹ دے جس کے ذریعے آپ پر وہی آ رہی ہے اور کامیابیاں حاصل ہو رہی ہے۔ ظاہر یہ بات کسی کے بس میں نہیں ہے، اس لیے آیت کا مطلب ہے کہ ایسے شخص کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ روح المعانی آیت نمبر 16، اور ہم نے اس قرآن کو کلی نشانیوں کی صورت میں اسی طرح اتارا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 17، بلا شبہ مومن ہو یا یہودی، صابی ہو یا نصرانی اور مجوسی، یا وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ آیت نمبر 18، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، نیز سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے، اور جسے اللہ دلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے، یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اسی آیت نمبر 18 کی تفسیر میں ہے، ان مخلوقات کے سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہیں اور ہر چیز اس کے ہر حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ نیز اس سے عبادت کا سجدہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنی سمجھ کائنات کے ہر چیز میں موجود ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس ایک ہی عبادت کرنی چاہیے۔ البتہ ہر چیز کے سجدے کی صورت مختلف ہے۔ اس پوری کائنات میں انسان ہی ایسی مخلوق ہے جس کے تمام افراد عبادت کا یہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ بہت سے کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے۔ اس لیے انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت سے انسان بھی یاد رہے کہ یہ سجدے کی آیت ہے، جو اصل عربی میں یہ آیت تلاوت کرے یا سنے اس پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ البتہ آیت کو پڑھے بغیر صرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، اور صرف ترجمہ زبان سے پڑھنے میں بھی احتیاطاً سجدہ کر لینا ضروری ہے۔ آیت نمبر 19، یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔ اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا۔ آیت نمبر 20، جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کالے گل جائیں گی۔ آیت نمبر 21، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 22، جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا کہ چکو جلتی آنکھ کا مزہ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 23، دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا اور جہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔
آیت نمبر 24، اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک ہو گئی تھی، اور وہ اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 25، بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور اس مسجد سے حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہے، اور جو کوئی شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس آیت نمبر 25 کی تفسیر میں ہے، مسجد حرام اور اس کے آس پاس کے وہ مقامات جن میں حج کے افعال ادا ہوتے ہیں، مثلا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جگہ، مینا، عرفات اور مزدلفہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے وقف عام ہے، اور ان کو عبادت کے لیے استعمال کرنے میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں۔ اسی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں مزید ہے، ٹیڑھی راہ نکالنے سے مراد کفر و شرک، حرم کے حکام کی خلاف ورزی، بلکہ ہر قسم کا گناہ ہے۔ حرم میں جس طرح ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہے کہ یہاں گناہوں کا وبال بھی دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ آیت نمبر 26، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی، اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع سجدے بجا لائیں۔ اس سے آیت نمبر 26 کی تفسیر میں ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تعمیر ہو کر منہدم ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ جگہ بتائی جہاں بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنا منظور تھا۔ آیت نمبر 27، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ آیت نمبر 28، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ اسی آیت نمبر 28 کی تفسیر میں ہے، حج کے کاموں میں ایک اہم کام جانوروں کی قربانی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر انہیں ذبح کیا جائے یا اس کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 29، پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ اسی آیت نمبر 29 کی تفسیر میں ہے، حج کے دوران انسان احرام میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن تراشنا جائز نہیں رہتا۔ یہ پابندیاں اس وقت ختم ہوتی ہے جب وہ حج کی قربانی سے فارغ ہو جائے۔ چنانچہ یہاں میل کچل دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کرنے والے قربانی کے بعد جسم کے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں، اور منتیں پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ واجب قربانی کے علاوہ بہت سے حضرات یہ منتیں مان لیا کرتے تھے کہ حج کے موقع پر ہم اپنی طرف سے بھی قربانی کریں گے۔ اس کے بعد بیت اللہ شریف کے جس طواف کا ذکر ہے اس سے مراد طواف زیارت ہے۔ یہ طواف عام طور پر قربانی اور سر منڈانے کے بعد کیا جاتا ہے اور حج کا اہم رکن ہے۔ بیت اللہ کو یہاں بیت عتیق کہا گیا ہے۔ اس کے ایک معنی تو قدیم کے ہیں، یعنی اس معنی میں قدیم ترین گھر ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا، اور اس کے ایک معنی آزاد کے بھی ہیں، اور ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کہنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظالموں کے قبضہ کر لینے سے آزاد رکھا ہے۔ آیت نمبر 30، یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے
تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے، لہذا بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی بات سے اس طرح بچ کر رہو۔ آیت نمبر 31، کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہو، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لا پھینکیں۔ آیت نمبر 30 کی تفسیر میں ہے، جانوروں کی قربانی کا ذکر آیت و مشرکین عرب کی اس جاہلانہ رسم کی بھی تردید کر دی گئی جس کے روح سے انہوں نے بتوں کے نام پر بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ تفصیل کے لیے سورہ انعام۔ چنانچہ یہ بتا دیا گیا کہ یہ سب چوپائے تمہارے لیے حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جنہیں قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں حرام قرار دیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ جن بنیاد پر مشرکین ان جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے، یعنی بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ماننا اور ان کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دینا، اس بنیاد کو بھی فرما کر ختم کر دیا گیا ہے کہ بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی باتوں سے بچو۔ آیت نمبر 31 جو اس کی اگلی آیت ہے اس کی تفسیر میں ہے، اس تمثیل کا مطلب یہ کہ ایمان کی مثال آسمان کی سی ہے، جو شخص شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ ایمان کے بلند مقام سے نیچے گر پڑتا ہے۔ پھر پرندوں کے اچک لے جانے کا مطلب یہ کہ اس کی خواہشات اسے راہ راست سے بھڑکا کر ادھر ادھر لیے پھرتی ہے، اور ہوا کے دور دراز پھینک دینے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان اسے مزید گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خلاصہ ہے کہ ایسا شخص ایمان کے بلند مقام سے نیچے گر کر اپنے نفسانی خواہشات اور شیاطین کا غلام بن بیٹھتا ہے جو اسے گمراہی کی انتہا تک پہنچا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 32، یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس آیت نمبر 32 کی تفسیر میں ہے، شاعر کے معنی ہے وہ علامتیں جن کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں واجب قرار دی ہے اور خاص طور پر جن مقامات پر حج کی عبادت مقرر فرمائی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر میں داخل ہیں اور ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے۔ آیت نمبر 33، تمہیں ایک معین وقت تک ان جانوروں سے فوائد حاصل کرنے کا حق ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسی قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے۔ اسی آیت نمبر 33 کی تفسیر میں ہے، یعنی جب تک تم نے ان جانوروں کو حج کی قربانی کے لیے خاص نہ کر لیا ہو اس وقت تک تم ان سے ہر طرح کے فوائد حاصل کر سکتے ہو۔ ان پر سواری کرنا بھی جائز ہے، ان کا دودھ پینا بھی، ان کے جسم سے اون حاصل کرنا بھی، لیکن جب انہیں حج کے لیے خاص کر لیا گیا تو پھر ان میں سے کوئی کام جائز نہیں رہتا۔ اس کے بعد تو انہیں بیت اللہ کے آس پاس یعنی حدود حرم میں ذبح کر کے حلال کرنا ہی واجب ہے، اور حج کے لیے خاص کرنے کی مختلف علامتیں ہیں جن کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ آیت نمبر 34، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، لہذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، چنانچہ تم اسی کی فرمانبرداری کرو اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 35، جن کا حال یہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اور جو اپنے اوپر پڑنے والے ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 36، اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کرے،
اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے تابع بنا دیے ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اسی آیت نمبر 36 کی تفسیر میں ہے، یہاں قرآن کریم نے دو لفظ استعمال فرمائے ہیں، ایک قانع جس کا مطلب ہے وہ شخص جو حاجت مند تو ہے لیکن اپنی حاجت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا بلکہ صبر کیے بیٹھا ہے، اور دوسرا معتر جس کا مطلب وہ شخص جو اپنی حاجت اپنی کسی قول یا فعل سے ظاہر کر دے۔ آیت نمبر 37، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے بعد تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے یہ جانور اسی طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ آیت نمبر 38، بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں، یقین جانو کہ اللہ کسی دغاباز ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت نمبر 38 کی تفسیر میں ہے، مکہ مکرمہ میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر جو ظلم توڑے جا رہے تھے، شروع میں قرآن کریم ہی نے انہیں بار بار صبر سے کام لینے کا حکم دیا تھا۔ اب اس آیت میں یہ تسلی دی جا رہی کہ مسلمانوں کے لیے صبر آزما مرحلہ اب ختم ہونے والا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ان ظالموں کا ظلم کا جواب دیا جائے۔ چنانچہ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کا دفاع کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کا دفاع کرے گا، اس لیے وہ اب بے خوف ہو کر لڑیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے لڑائی ہونی ہے وہ دغاباز اور ناشکرے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ ان کے خلاف مسلمانوں ہی کی مدد کرے گا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 39، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے۔ اس سے آیت نمبر 39 کی تفسیر میں ہے، مکہ مکرمہ میں 13 سال تک صبر و ضبط کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کا کوئی جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ہر زیادتی پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 40، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گروہ سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا، بڑی اقتدار والا ہے۔ اسی آیت نمبر 40 کی تفسیر میں ہے، اس آیت میں جہاد کی حکمت بیان فرمائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اپنے اپنے وقت میں انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دی اور اس کے لیے عبادت گاہیں بنائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کام کے لیے خانقاہیں اور کلیسا بنائے گئے، جنہیں عربی میں صومعہ اور بیعہ کہا جاتا ہے۔ صومعہ جس کی جمع صوامع ہے اور بیعہ جس کی جمع بیعون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے جو عبادت گاہیں بنائیں ان کو صلوات کہا گیا ہے، اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو مسجد کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ان آسمانی مذاہب کے مخالف تھے وہ ان عبادت گاہوں کو مٹانے کے در پہ رہے۔ اگر ان کے خلاف جہاد کی اجازت نہ ہوتی تو وہ ان عبادت گاہوں کو مسمار کر ڈالتے۔ آیت نمبر 41، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کرے
اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اس سے آیت نمبر 41 کی تفسیر میں ہے، مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں حکومت قائم کرنے اور کافروں کے خلاف لڑائی میں ان کی مدد کرنے کا مقصد اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ زمین میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت خود بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیں گے۔ اس طرح یہ آیت ایک اسلامی ریاست کے بنیادی اغراض و مقاصد بیان فرما رہی ہے۔ آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود کی قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہے۔ آیت نمبر 43 نیز ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم علیہ السلام۔ آیت نمبر 44 اور مدین کے لوگ بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا علیہ السلام، چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈیل دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کچھ ڈیل دی، پھر انہیں پکڑ میں لے لیا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈیل دی پھر انہیں پکڑ میں لے لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی تھی، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ آیت نمبر 45 غرض کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہی تھی، چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہے، اور کتنی ہی کنویں جو اب بیکار ہوئے پڑے ہیں، اور کتنے پکے بنے ہوئے محل جو کھنڈر بن چکے ہیں۔ آیت نمبر 46 تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکتے، یا ایسے کان حاصل ہوتے جن سے وہ سن سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ آیت نمبر 47 اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کے ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے۔ كألف سنة مما تعدون يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس آیت نمبر 47 کی تفسیر میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے 1000 سال کے برابر ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کی صحیح تشریح تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے متشابہات میں بھی شمار کیا ہے۔ لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے اتنی تشریح کافی ہے کہ کفار کے سامنے جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے کفر کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں عذاب آئے گا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے دن گزر گئے لیکن کوئی عذاب نہیں آیا، اور واقعی عذاب آنا ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ تو ضرور پورا ہوگا، رہا اس وقت تو وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے مطابق متعین ہوگا، اور تم جو سمجھ رہے ہو کہ اس کے آنے میں بہت دیر ہو گئی ہے تو در حقیقت تم جس مدت کو 1000 سال سمجھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ اس آیت کی کچھ مزید تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ المعارج میں آئے گی۔ آیت نمبر 48 اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جنہیں میں نے مہلت دی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں میں نے مہلت دی تھی اور وہ ظلم کرتی رہی، پھر میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا، اور سب کو آخرکار میرے پاس ہی لوٹنا ہوگا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور سب کو آخرکار میرے پاس ہی لوٹنا ہوگا۔ آیت نمبر 49 اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے لوگوں میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 50 پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ آیت نمبر 51 اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی ہے
تو وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ آیت نمبر 52۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی۔ پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے علم کا، بڑی حکمت کا مالک ہے۔ اسے آیت نمبر 52 کی تفسیر میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے مخالفین کی طرف سے جن شکوک و شبہات کا اظہار ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ علیہ السلام، انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جب وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر سناتے تو شیطان کافروں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتا، جس کی بنا پر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ شکوک و شبہات اصل میں بے بنیاد ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا کوئی اثر مخلص مسلمانوں پر باقی نہیں رہنے دیتا، بلکہ انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اس آیت کا ایک اور ترجمہ اس طرح بھی ممکن ہے کہ تم سے پہلے ہم نے جو کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ جب اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں کوئی کنڈت ڈال دی، پھر شیطان جو کنڈت ڈالتا ہے اللہ اسے ختم کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم کی اصلاح کے لیے کسی بات کی تمنا کرتے تھے، مگر شروع میں شیطان اس تمنا کے پورا ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدا کر دیتا تھا، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو دور فرما کر اپنی ان آیتوں کو مزید مستحکم بنا دیتا جن میں انبیاء کرام کی مدد کی بشارت دی گئی تھی۔ البتہ شیطان نے جو رکاوٹ ڈالی تھی وہ کافر لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اسے انبیاء کرام کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کر کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ آیت نمبر 53۔ یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہے، اور یقین جانو کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ آیت نمبر 54۔ اور اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دور کیا تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لے کہ یہی کلام برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائے، اور یقین رکھو کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ آیت نمبر 55۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس کلام کی طرف برابر شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ایسے دن کا عذاب ان تک آ پہنچے جو ان کے لیے کسی بلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا۔ آیت نمبر 56۔ بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یحکم بینہم، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ آیت نمبر 57۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 58۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ آیت نمبر 59۔ وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً ہر بات جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ آیت نمبر 60۔ یہ بات تو طے ہے، اور آگے یہ بھی سن لو کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی، اس کے بعد پھر اس سے زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اس آیت نمبر 60 کی تفسیر میں ہے، اوپر آیت نمبر 39 میں مسلمانوں کو ان کافروں سے لڑنے کی اجازت دی گئی تھی جنہوں نے ان پر ظلم ڈھائے تھے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، حالانکہ اس سے پہلے ان کے ظلم کے جواب میں صبر اور درگزر کے احکام دیے جاتے رہے تھے۔ اب یہاں صرف جنگ ہی کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر قسم کے ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے، بشرطے کہ وہ اتنا ہی ہو جتنا ظلم ہوا، اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ درگزر کا معاملہ زیادہ افضل ہے لیکن برابر کا بدلہ لینا بھی جائز ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے۔
بلکہ یہاں اور آگے بڑھ کر یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر برابر کا بدلہ لینے کے بعد ظالم دوبارہ زیادتی کرے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ آیت نمبر 60 کے آخر جو ہے ان اللہ لعفو غفور، یقین رکھو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 61، یہ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے۔ اسے آیت نمبر 61 کی تفسیر میں ہے، یعنی ایک موسم میں جو دن کا وقت تھا، دوسرے موسم میں اللہ تعالیٰ نے اسے رات بنا دیا، اور ایک موسم میں جو رات کا وقت تھا اسے دوسرے موسم میں دن بنا دیا۔ چاند سورج کی گردش کا یہ نظام اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار مظاہر میں سے یہاں خاص طور پر اس کو شاید اس لیے ذکر کیا گیا ہو کہ یہاں مظلوم کی مدد فرمانے کا ذکر ہے، اور جس طرح رات دن کے اوقات بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح جو کبھی مظلوم تھا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اسے فتح دلا دیتے ہیں، اور جو ظالم اور بالادست تھا اسے نیچا دکھا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 62، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے، رتبہ بھی بڑا۔